موٹاپا کم کرنے کا نسخہ۔ مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ اگر مفتی صاحب کے پاس پیٹ کم کرنے کا یا موٹاپا کم کرنے کا کوئی نسخہ ہے تو وہ بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ محمد زبیر جدہ سے۔ بھائی یہ تو ڈاکٹروں سے اور حکیموں سے پوچھیں کہ موٹاپا کیسے کم کیا جائے گا۔ میں نے ڈاکٹر اور حکیموں ہی کے سے جو باتیں سنی ہیں اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، تو میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے، آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو اپنے تجربے شیئر کر دیتا ہوں، لیکن وہ تجربے آپ اس پر عمل کرنے سے پہلے کسی ڈاکٹر یا اچھے حکیم سے رابطہ کیجئے گا، تو ایسا نہ ہو میں نیم حکیم خطرہ جان بن کے آپ کو جتنا ہے اس سے بھی جائیں، آپ ایسا نہ ہو ڈبل ہی ہو جائیں آپ اور زیادہ۔ تو جو تجربے ہیں، جو ڈاکٹر اور حکیموں سے جو چیزیں سنی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ موٹاپا ہے، یہ آپ کا بائی برتھ ہے، یعنی یہ ماس ہے یا فیٹ ہے۔ بعض لوگ قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں، ان میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، تو جو قدرتی طور پر موٹا ہے وہ کیوں اپنے آپ کو کم کرے گا؟ وہ تو اس کا تو ماس ہی کم ہو جائے گا، وہ تو کمزور ہو جائے گا بیچارہ۔ اب ایک بچہ پیدا ہی اتنے سارے پاؤنڈ کا ہوا وہ، اور ویسے ہی اس کے اندر وہ نیچرل موٹا ہو، جیسے ہوتے ہیں ہر ایک کو اللہ نے ایک جیسی شکل و صورت تھوڑی دی ہے، نہ ایک جیسا وزن دیا ہے۔ اب آپ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہے میں اتنے فٹ لمبا ہوں تو میں چھوٹا کیسے ہوں گا؟ تو بھائی آپ کو اللہ نے پیدا ہی لمبا کیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو کٹوائے بغیر تھوڑی چھوٹے ہو سکتے ہیں، یا تو گھسوانا پڑے گا ریگ مال سے اپنے آپ کو۔ تو ایسے ہی بعض جیسے کچھ لمبے پیدا ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، کچھ خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ بدصورت ہوتے ہیں، کچھ گورے ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی بائی نیچر کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ والا موٹاپا برا نہیں ہے، یہ آپ کی اس باڈی کا اسٹرکچر ہی اللہ نے ایسا بنایا، تو یہ ٹھیک ہے، بالکل ہنسی خوشی زندگی گزاریں، بے شک آپ 150 کلو کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بائی نیچر۔ یہ ڈاکٹر آپ کو مختلف قسم کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیں گے، اس سے پتا چل جائے گا آپ میں فیٹ کتنا ہے، ماس کتنا ہے۔ تو اگر ماس ہی زیادہ ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس کو کم کریں گے تو اس کا مطلب آپ خود بھی کم ہو رہے ہیں، یعنی اس کا جیسے کوئی لمبے آدمی کو اگر چھوٹا کریں گے تو اس آدمی ہی کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا، تو ایسے ہی بائی نیچر اگر آپ موٹے ہیں، بائی نیچر کا مطلب کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر اگر آپ کم ہوں گے تو اس کا مطلب آپ خود ہی کم ہو رہے ہیں، یعنی پورے آپ ہی غائب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو دوسرا موٹاپا وہ ہوتا ہے جو فیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو آج کل مارکیٹ میں چل یہ رہا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں پیٹ بھی بعض لوگوں کا جو نکلا ہوا ہوتا ہے وہ فیٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ بائی نیچر ہوتا ہے۔ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، تو اس پیٹ کو کم کریں گے تو بچے کو ہی کم کر رہے ہیں گویا کہ آپ، یہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ ڈاکٹر یا حکیم سے پوچھ لیں، زیادہ تر تو اس میں ظاہر ٹیسٹ ڈاکٹر کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بچے کا پیٹ ہی بڑا ہے، یہ قدرتی بڑا ہے، تو اس کو نہیں کم کر سکتے، اس کا تو یہ کہ آتے واتے نکالنی پڑیں گی اندر سے کاٹ پیٹ کے، تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو وہ ایسے ہی رہنے دیں۔ کچھ لوگوں کے پیٹ قدرت نے بڑے بنائے ہیں، کچھ کے چھوٹے بنائے ہیں، تو وہ ویسے ہی رہنے دیں اس کو۔ تو یہ دو چیزیں کنفرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر یہ موٹاپا فیٹ کی وجہ سے ہے، چربی کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کو یقیناً کم کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی آفت ہے بلکہ قیامت ہے۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں ایسے موٹاپے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، اور پھر اس کے بعد والا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا اور موٹاپا بھی پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب موٹاپے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، یہ وہ والا موٹاپا ہے جو کھا کھا کے پیدا ہوا ہو، وہ اس موٹاپے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ والا موٹاپا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اور انسان کی صحت کے لیے بھی تباہی ہے۔ تو پہلے سے آپ چیک کروا دیں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے یہ اچھا والا موٹاپا ہے یا گندا والا موٹاپا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی چربی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ اگر چربی والا موٹاپا ہے تو بھائی اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے آپ جاگنگ کریں صبح صبح اٹھ کے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے تو چلا نہیں جاتا موٹاپے کی وجہ سے، بھاگے گا کون؟ تو جتنا بھاگا جا رہا ہے اتنا بھاگیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں نا جو جم نہیں جاتے یا ویٹ نہیں اٹھایا جاتا، میں کہتا ہوں یار آپ سے، وہ کہتے ہیں ہم سے اٹھتا ہی نہیں ہے ویٹ، میں کہتا ہوں یار ایک تنکے کے دونوں طرف بٹن لگاؤ، ایک تنکا لو، ادھر بھی قمیض کا بٹن یہاں بھی لگاؤ، ایک یہاں بھی لگاؤ، اٹھانا شروع کرو۔ کہتے ہیں یار مفتی صاحب یہ کیا مذاق ہے؟ میں کہتا ہوں یہ اٹھا لو گے؟ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں اٹھا لیں گے؟ میں نے کہا یہاں سے شروع کرو، اس کا مطلب ویٹ اٹھا سکتے ہو آپ، تو تھوڑا ویٹ اٹھاؤ نا، پھر 2 بٹن کر دینا کہ 10 بٹن، جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا تو اٹھاؤ بھائی۔ 1 کلو اٹھا سکتے ہو 1 کلو ویٹ اٹھاؤ، تو آہستہ آہستہ 2 کلو کی طاقت اللہ پیدا کر دے گا۔ یہ تو بٹن تو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں۔ تو آپ جو موٹے حضرات ہیں بھائی ان کو جاگنگ کرنی پڑے گی، پہلے تیز چلیں، تیز چلنے کی عادت ڈالیں، سپیڈ کے ساتھ چلیں۔ یہ جو پارکوں میں جس طرح سے لوگ صبح صبح چل رہے ہیں، یہ چلنا بیکار چلنا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی اسپیڈ ہوتی نہیں ہے ان کی، تو اسپیڈ کے ساتھ چلیں اور باتیں نہ کریں اس دوران۔ جتنا تیز چل سکتے ہیں اور جتنی دیر تک چل سکتے ہیں چلیں، سانس پھول جائے تو یہ آہستہ آہستہ لاشعوری طور پر آپ کا اسٹیمنا بڑھنا شروع ہوگا، اور جب چلنے کے عادی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی جاگنگ شروع کریں، ہلکی ہلکی، دیکھیں کتنا دوڑ سکتا ہوں۔
जितना दौड़ा जा रहा है उतना दौड़ लें। तो फिर नोट कर लें भाई आज मैं इतने मिनट दौड़ा, जॉगिंग की है मैंने। अगले दिन क्या करें, एक हफ्ते तक उतने ही मिनट तक देखेंगे, एक हफ्ते बाद आपका स्टेमिना बढ़ चुका होगा। फिर 1 मिनट और बढ़ा दें, फिर 1 मिनट और बढ़ा दें, फिर एक दिन आएगा आप आधा घंटा भागेंगे, फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप जो है यानी बड़े आराम से 35-40 मिनट तक भाग सकेंगे इंशाल्लाह। और एक दिन आएगा आप ऐसा भागेंगे कि अगर आपके जितने कर्ज, जिन लोगों से आपने कर्जे लिए हुए आप वो भी नहीं आपको पकड़ सकेंगे, ऐसा आप इंशाल्लाह भागेंगे। तो वैसे अल्लाह ऐसे भागने से बचाए। तो एक तो ये करें आप, इससे बहुत फायदा होगा। जॉगिंग जो सुबह सुबह की जॉगिंग है उससे बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है, वर्जिश नहीं है। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है इंसान के। हमारा मेटाबॉलिज्म है ना जो हम खाते हैं, तो बाज लोग देखें बैठे बैठे खा रहे होते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। वो क्या होता है, उनकी बॉडी का यानी सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो अंदर से, वो ये नहीं देखने में लग रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं मगर वो कर रहे होते हैं। उनके अंदर से सिस्टम बहुत अच्छा होता है, सब चीजें हरकत में होती हैं। तो आप जब भागेंगे तो हरकत में आएंगे, और आपने सुना होगा हरकत में बरकत है। दूसरा, खाने पे कंट्रोल में ये करना है कि 3 चीजें दुनिया छोड़ने से पहले 3 चीजें छोड़नी तो नहीं है, कम कर देनी है। रोटी, चावल, आलू, और ये जो तेल की चिकनाई आजकल तेल डाल डाल के खा रहे हैं, ये 4 चीजों से थोड़ा सा परहेज करें, कम करें, खत्म ना करें। और इसके अलावा आप फ्रूट खाएं और अल्लाह आपका भला करे, गोश्त खाएं, आप दूध पिएं, जो है वो अंडे मंडे खाएं, फोड़ें। तो ये सब चीजें आप खाएंगे। और रोटी चावल, जिस आदमी को वजन कम करना है उसको दुनिया छोड़ने से पहले पहले रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ने से मुराद कम करना, छोड़ना तो ठीक नहीं है, कम करना पड़ेगा, उसकी मिकदार कम करें, और कम भी आहिस्ता आहिस्ता। आप माजरत के साथ अगर सुबह 4 पराठे खा रहे हैं, तो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ये कहते हुए, इंशाल्लाह नहीं खाएंगे लेकिन बहुत से खा रहे होते हैं, तो 4 को 3 पे लेकर आए, और एकदम से ना छोड़ें, ना एकदम से बहुत कम करें। 4 पराठे को आप 3 पर लेकर आए, तो जब उसकी आदत हो जाएगी तो फिर 2 पे आए, जब उसकी आदत हो जाएगी तो 1 पे आए, और जब उसकी भी आदत हो जाएगी तो पराठा सिर्फ सुबह आधा ही खाया करें आप, ठीक है ना। और इस तरह यानी रोटी को कम करें और चावल को। आलू तो हमारे यहाँ इतने नहीं खाए जाते, ये 2 चीजें जो है ना वेट बहुत बढ़ाती हैं, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो और उसकी सैलेड वगैरह बढ़ा दें अपनी खुराक में, खाने से पहले सैलेड खाया करें खूब अच्छी तरह। तो उससे क्या होता है कि भूख भी कम हो जाती है, इंसान खाता भी कम है, और वो जो सैलेड हम खाते हैं वो वैसे ही वेट को खत्म करता है। और आप देखें कुछ दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आपको इतना मजा आएगा जब आपका वजन कम हो जाएगा ना, और आपको महसूस होगा मैं दोबारा से जवान हो गया हूँ, और बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हमारे एक दोस्त ने बताया कि उनके किसी रिलेटिव ने जो है वो माशाल्लाह बड़े भारी भरकम हुआ करते थे, तो खाते पीते रहते थे हर वक्त। ये फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल छोड़ दें, बेकरी का सामान बिल्कुल छोड़ दें। तो बड़े भारी भरकम होते थे, तो उन्हें किसी कंपनी में जॉब की ऑफर आई मैनेजर के लिए। तो उनके वालिद ने अपने इस बेटे को, जो मोटा हो गया था खा खा के, इसको ताना दिया कि कम वक्त तू अपने मुंह पे तो तू कंट्रोल कर नहीं सकता, तो दर्जनों मुलाजमीन पे कहां से कंट्रोल करेगा। तो ये बात दिल पे ले गए, इन्होंने वही एक्सरसाइज, जॉगिंग वॉगिंग शुरू की और डाइट पे तवज्जो दी, तो इतना अपने आप पे काबू किया कि माशाल्लाह काफी हद तक कम हो गई है ना। और फिर जब इनकी सेहत इतनी अच्छी हुई कि चश्मा उतर गया। पता है डॉक्टर कहते हैं चश्मा नहीं उतरता लगने के बाद, लेकिन इनका चश्मा उतर गया। डॉक्टरों ने बताया कि आपने शुगर को 10 साल आगे धकेल दिया है, 10-20 साल आगे धकेल दिया, क्योंकि ये जो इनके टेस्ट आए थे उसमें बस इनको शुगर का हमला होने ही वाला था इनके ऊपर, और पता नहीं क्या क्या बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो भाई मोटापा तो बहुत ही खतरनाक चीज है। कैंसर, डॉक्टर ने मुझे खुद बताया, कैंसर के स्पेशलिस्ट ने, कि कैंसर के जितने पेशेंट आते हैं अक्सर उन पेशेंट की हिस्ट्री में जब आप गौर करें तो मोटापा ही होता है। तो बहुत सारी बीमारियां इससे, तो मुंह पे भी कंट्रोल करें और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं। ये मेरा टॉपिक नहीं है, मौजू नहीं है, लेकिन चलो हो गया। अच्छा, एक और बात है, बेरी का शहद जो है सुबह निहार मुंह गर्म पानी में आप अगर कहवा बना के पिएंगे तो इससे भी फायदा होता है। बहुत तेजी से पेट की चर्बी, यानी मुशाहिदा ये हुआ है कि जिन लोगों का पेट निकला हुआ था वो ये थोड़ा हल्का गर्म पानी में जब बेरी का शहद डाल के पीते हैं, तो बेरी के शहद में हकीम लोग कहते हैं कि फैट खत्म करने की कुछ केमिकल कुदरती तौर पर होते हैं, सिदरा शहद जिसे कहा जाता है, तो उससे भी बड़ी जल्दी पेट जो है टोन कम होना शुरू होती है। कुछ लोग हमाकतें करते हैं, सिरका पीना शुरू कर देते हैं निहार मुंह। कुछ ये करते हैं कि खाली पेट लेमन का कहवा पीना शुरू कर देते हैं। तो सिरके से या लेमन का कहवा पीने से बहुत तेजी से पेट तो कम होता है, लेकिन वो पेट की वाट लग जाती है उससे, ये ध्यान में रखें। क्योंकि हमारे पेट जो है ना उसमें जो तौलिए की तरह दीवार होती है, जब आप सिरका पिएंगे या लेमन को गर्म पानी में डाल के, तो उन दीवारों को बहुत शदीद नुकसान होता है, यानी पेट के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए लेमन को गर्म पानी में निहार मुंह पीने की हमाकत ना करें, और इसी तरह सिरका विरका पीने की, जो निहार मुंह खाली पेट पी रहे होते हैं, ये भी शदीद नुकसानदेह है। ड्यूटी की वजह से और थकन की वजह से नमाजें क़ज़ा हो जाती हैं, तो क्या हम ड्यूटी के बाद सारी नमाजें एक साथ पढ़ सकते हैं? नहीं जनाब,
یہ اللہ نے جو 5 نمازیں 5 ٹائموں میں فرض کی ہیں، یہ اس لیے تھوڑی کی ہیں کہ رات کو آپ اکٹھی 5 نمازیں پڑھ لیں، تو ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنی پڑے گی۔ نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ تو اگر ڈیوٹی کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی گنجائش ہوتی نا تو اللہ میدان جنگ میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت دے دیتا۔ اللہ نے میدان جنگ میں نہیں قضا کرنے دی، طریقہ بدل دیا۔ سفر میں اللہ نے 4 کی 2 کر دی، لیکن قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی صورت میں۔ کیا عورت پیروں میں مہندی لگا سکتی ہے؟ جی لگا سکتی ہے۔ جاوید سیفی فیصل آباد سے، ہم نے اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کے رشتہ دار بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو کیا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا لوگ اس کی نماز جنازہ کا بائیکاٹ کیا کرتے تھے، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یہ ہندوستان میں رواج تھا اور بھی دنیا میں رواج ہوگا۔ تو وجہ اس کی یہ کہ کبیرہ گناہ ہے نماز قضا کر دینا اور پھر پڑھنا ہی نہیں، کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہ گیا وہ بندہ، تو اس کے تو ایمان میں شبہ ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ بیماری اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ بہت زیادہ لوگ اب بے نمازی ہو گئے ہیں، تو اگر نماز جنازہ کا بائیکاٹ کیا جائے پھر تو بہت چند لوگ ہی ہوں گے جن کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ تشدیداً علماء اس طرح کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، لیکن اب یہ حکم نہیں ہے۔ بہرحال ہے مسلمان، کلمہ گو ہے، تو چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، بہرحال اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اچھا بھائی، بیڈ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو تو نیچے بیٹھ کر کلام پاک پڑھنا کیسا جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہمارے ہاں ادب کے معاملات میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے ہی لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا ادب کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اوپر سختیاں نہیں کرو ورنہ اللہ بھی تم پہ پھر سختیاں کرے گا۔ تو گنجائشوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں پھر ادب سے زیادہ ضرورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو بے ادبی تو جائز نہیں ہے قرآن کی کسی صورت میں، لیکن ادب کو اتنا مسلط کر لینا کہ اس کی وجہ سے تلاوت ہی نہ ہو پائے۔ اب گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، آپ نیچے قرآن ہی نہیں پڑھنے دے رہے کسی کو، تو آپ جب پڑھیں گے تو اس کو بستر سے اتر کے نیچے آنا پڑے گا، تو ظاہر ہے اس سے حرج اور تنگی میں واقع ہوں گے لوگ۔ میرا دوست ایک دکان پر جاب کرتا ہے، 5:30 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے، لیکن اس کے باس اسے نماز پڑھنے نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دکان پر ہی نماز پڑھو، کیا اس صورت میں باس پر گناہ ہوگا؟ کیا اسے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ مسجد اگر قریب میں ہے تو دکان بند کر کے مسجد جانا لازم ہے۔ دکان بند کریں نہ کریں، بہرحال مسجد جانا لازم ہے۔ باس اگر نہیں جانے دیتا تو جاب چھوڑ دینی چاہیے، باس بھی گناہگار ہوگا، تو دوسری جاب تلاش کریں آپ۔ جب تک نہیں ملتی جاب، مجبور ہیں، کوئی ایسا نہ ہو گھر میں فاقے پڑھنا شروع ہو جائیں، تو مجبوری میں کریں، استغفار بھی کیا کریں ساتھ ساتھ، اور جیسے ہی کوئی دوسری جاب ملتی ہے فوراً اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حدیث میں آتا ہے جس کے پڑوس میں مسجد ہو نا تو اس کی نماز مسجد ہی میں قبول ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، مرد کے کفن کے 3 کپڑے اور عورت کے کفن کے 5 کپڑوں کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے تو بتا دیجئے۔ اچھا، میں اس پہ انشاءاللہ تحقیق کر کے بتا دوں گا آپ کو، یہ مسئلہ میں نے نوٹ کر لیا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ محمد رمضان جھنگ سے، ذکر کس وقت کیا جائے، فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں؟ دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد ذکر کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے فجر کے بعد اللہ یعنی کا ذکر کیا اور اشراق تک ذکر میں مشغول رہا اور پھر اس کے بعد اشراق پڑھی اس نے، تو اس کو ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر کیا جائے۔ بہرحال کسی کو ٹائم کا ایشو ہو تو ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے پہلے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی رکعت میں قراءت نہ کرے اور سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی؟ امام اگر پہلی رکعت میں قراءت نہ کرے، اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، قراءت کرنا بھول گیا اور بھولے سے رکوع میں چلا گیا، تو رکوع میں اگر یاد آیا تو واپس لوٹ جائے اور قراءت کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا امام کو تو پھر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے ٹینشن کی بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹینشن کی بیماری 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی غم کو ضرورت سے زیادہ مسلط کر لیا اپنے اوپر، آپ میں صبر ہے ہی نہیں، آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہی نہیں ہو، آپ میں دنیا کی لالچ ہے، حب دنیا ہے، لہذا چھوٹے چھوٹے غم کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہو۔ یہ وہ ٹینشن ہے جو کافروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ خودکشیاں کرتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ یہ والی ٹینشن مسلمان کو نہیں ہوتی۔
کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، غموں میں ہمیں صبر سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ ولیس ذلک الا للمؤمن۔ مومن کو جب خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، غم پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، دونوں صورتوں میں درجات ہی بلند ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے پیکج صرف مومن کو دیا ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو صبر بہت بڑی نیکی ہے، لہذا وہ ڈپریشن اور میں نہیں جاتا۔ تو یہ تو یعنی ڈپریشن کی یہ قسم وہ ہے جو صرف بے دینوں کو ہوتی ہے، بے صبروں کو ہوتی ہے۔ لیکن اسٹریس اور ڈپریشن کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان بہرحال گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے، بعض دفعہ دل کمزور بہت ہوتا ہے۔ آپ جیسے بوڑھے لوگ جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں جلدی۔ اب بچے جو جلدی ڈر جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہوتی کہ ان میں دنیا یعنی وہ دنیا کی لالچ ہے یا ہوس ہے، یا بوڑھے آدمی جلدی ڈر جاتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ دل کمزور ہوتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جسمانی صحت کا خیال کیا جائے۔ تو جسمانی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ کے لیے ٹینشن کو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ جسمانی صحت خراب ہوگی تو ٹینشن چھوٹی سی بھی آپ کو بڑی لگے گی، کیونکہ آپ کے اعصاب اور پٹھوں میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے دماغ کے جو کیمیکل آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں پھر آپ کو میڈیسن دیتے ہیں وہ کیمیکل کا توازن اس کو بیلنس لانے کے لیے۔ تو ٹینشن کی یہ والی قسم کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، یہ علماء کا شعبہ نہیں ہے۔ علماء پہلی والی ٹینشن کا علاج کرتے ہیں جو بے صبری کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنے کی وجہ سے آتی ہے، اور جو دماغی کیمیکل آگے پیچھے ہو جائیں اس کی وجہ سے جو ڈپریشن اور اسٹریس میں انسان جاتا ہے، اس قسم کی ٹینشن کا علاج یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ والی ٹینشن ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو میڈیسن دے گا، پھر آپ کے جو کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے ہیں ان کی سیٹنگ پلک پانا لے کے ان کو سیٹ کر دے گا، تو یہ علاج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے ہاں بڑی مصیبت یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کی کوئی اسٹریس ہو، ڈپریشن میں ہو، اور ان کو پھر اس خوف کی وجہ سے کچھ نظر آنے لگتا ہے تو فوراً عاملوں کے پاس لے جا کے ان بچوں کی اور اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ عامل ایک نمبر کے بے شرم بے غیرت ہوتے ہیں، وہ جا کے بتا دیتے ہیں، ان کو خوف تو ہے ہی نہیں خدا کا، وہ بتا دیتے ہیں اس پہ چڑیل ہے، اس پہ جن ہے، اس پہ بھوت ہے، اس پہ فلانا ہے، اس پہ ڈمکانا، بنیان سونگتے ہیں وہ۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، عامل ہی کا اپنا بنیان چوری کر کے اس کو سنگا دیں، اس کو بھی کہے گا کہ جن آتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ عاملوں کے چکر میں پڑیں گے تو اور پھر وہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو شروع میں ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں نا تو اس مصیبت میں نہ پڑتے ہیں، شروع میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے کیس بگاڑ دیے ہوتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹروں سے بھی نہیں سمجھتا ہے کیس۔ تو اس لیے